جڑواں بچوں کی نعمت پائیں، بس یہ ایک سورت پڑھنا شروع کریں۔ گھر میں بچوں کی ڈبل رونق ہوگی۔ بے اولاد جوڑوں کے لیے خاص تحفہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو ان تمام شادی شدہ جوڑوں کے لیے زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری ثابت ہونے والی ہے، جو شادی کے کئی سال گزر جانے کے باوجود اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اور جن کی سونی گود کو دیکھ کر سسرال یا معاشرے والے طعنے دیتے ہیں، یا پھر وہ میاں بیوی جن کی یہ دلی تمنا اور خواہش ہے کہ اللہ پاک ان کی جولی میں ایک ساتھ جڑواں بچوں کی ڈبل رونق اور بہار عطا فرما دے، تاکہ ان کے گھر کا آنگن بچوں کی کلکاریوں سے گونج اٹھے۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ ایک بے اولاد ماں اور باپ کا درد کیا ہوتے ہیں، جو ہر مہینے ایک نئی امید لگاتے ہیں، لیکن آخر میں میڈیکل رپورٹس اور ڈاکٹروں کے جواب دینے کے بعد مایوسی کے آنسو روتے ہوئے مسئلے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ مگر یاد رکھیے کہ جہاں انسان کی سائنس اور دنیا کے تمام مہنگے علاج ختم ہو جاتے ہیں، وہیں سے میرے رب کی معجزاتی قدرت شروع ہوتی ہے، کیونکہ وہی وہ ذات ہے جو بانجھ پن کو ختم کر کے پتھروں میں بھی جان ڈال دیتی ہے۔ اور قرآن پاک میں ایک ایسی مبارک اور طاقتور صورت موجود ہے جس کی تلاوت میں اللہ پاک نے جڑواں بچوں کی نعمت دینے کا ایک ایسا انوکھا اور پوشیدہ راز رکھا ہے کہ جو بھی مایوس جوڑا پوری زندگی کی نومیدی کو چھوڑ کر اس صورت پر کامل یقین رکھ کر عمل شروع کرتے ہیں، تو اللہ پاک رحم مادر میں ایسا معجزہ فرماتے ہیں کہ ڈاکٹرز اور الٹرا ساؤنڈ کرنے والے بھی دنگ رہ جاتے ہیں، اور اسی صورت کی برکت سے سالوں پرانی سونی جولی چند دنوں میں ڈبل خوشخبری کے ساتھ بڑھ جاتی ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ ہی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ایک ساتھ دو پیارے بچوں کی رونق ہو، آپ کے بچھڑے ہوئے دن واپس آ جائیں اور مرتے دم تک آپ کی نسل کا سلسلہ کبھی نہ رکے، تو اب آپ کو پریشان ہونے یا رونے کی بالکل ضرورت نہیں، کیونکہ قرآن پاک کی یہ صورت ہر اس بندے کے لیے اللہ کا خاص تحفہ ہے جو اس سے سچے دل سے مانگتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو پورے خلوص اور بغیر کسی شک کے کرنے، کیونکہ جب بندہ دنیا کے تمام سہاروں کو چھوڑ کر اس کلام الہی کا دامن تھامتا ہے تو عرش رحمت کے فرشتے خود اس کی گود بھرنے کی خوشخبری لے کر اترتے ہیں۔ تو وہ عظیم صورت کوئی اور نہیں بلکہ قرآن مجید کے 16ویں پارے میں موجود سورہ مریم ہے، جس کا نام ہی ایک پاک دامن خاتون کے نام پر ہے، جنہیں اللہ پاک نے بغیر کسی ظاہری سبب کے معجزاتی طور پر بیٹا عطا فرمایا تھا۔ اور اس صورت کے ساتھ آپ نے استغفار کا عمل کیسے کرنا ہے، اس کی ایک ترتیب کو غور سے سن لیں۔ اس عمل کو کرنے کے لیے میاں بیوی دونوں کا 5 وقت کی نماز کا پابند ہونا پہلی شرط ہے، اور اس کا خاص وقت عشاء کی نماز کے بعد کا ہے، جب آپ دنیا کے تمام کاموں سے فارغ ہو کر بالکل پرسکون ماحول میں مسئلے پر بیٹھ جائیں۔ اور عمل شروع کرنے سے پہلے اپنے پاس پانی کا ایک صاف گلاس یا بوتل بھر کے رکھ لیں۔ آپ سب سے پہلے میاں اور بیوی دونوں نے مل کر نہایت عاجزی کے ساتھ، یا یہ عمل آپ کوئی ایک بھی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ دونوں مل کر کریں۔ اولا 11 مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ میں تسبیح پڑھنی اور پورے دل کی گہرائیوں سے 313 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا صرف استغفر اللہ پڑھنا ہے، کیونکہ استغفار وہ طاقتور چابی ہے جو انسان کے گناہوں کو مٹا کر اس کے لیے آسمان سے رحمت اور اولاد کے دروازے کھول دیتی ہے۔ جب 313 بار استغفار کی تسبیح مکمل ہو جائے تو پھر میاں بیوی میں سے کوئی بھی ایک بندہ یا دونوں مل کر پورے تدبر، خشوع اور خضوع اور جڑواں بچوں کی پکی نیت کے ساتھ ایک مرتبہ مکمل سورہ مریم کی تلاوت کریں۔ اگر شوہر یا بیوی میں سے کوئی پڑھنا نہیں جانتا تو وہ پاس بیٹھ کر سورت کو پورے دھیان اور یقین سے سماعت کرے۔ جیسے ہی سورہ مریم کی تلاوت مکمل ہو جائے تو آخر میں دوبارہ وہی 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور پھر اپنے سامنے رکھے ہوئے پانی پر 3 بار گہرا پھونک مار دیں۔ اب اس دم کے ہوئے پانی کو میاں اور بیوی دونوں آدھا آدھا پی لینا ہے، اور پانی پینے کے بعد مسئلے پر ہی سجدے میں سر رکھ کر اللہ پاک کے سامنے بچوں کی طرح رو رو کر عاجزی کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور یہ دعا کرنی ہے کہ یا باری تعالیٰ، جس طرح تو نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دی اور جس طرح سورہ مریم کی برکت سے معجزہ دکھایا، اسی طرح ہماری سونی گود کو بھی جڑواں اور سالیہ بچوں کی ڈبل رونق سے بات فرما دے۔ یاد رکھیں کہ اس عمل کو آپ نے بلا ناغہ متواتر 21 دن تک جاری رکھنے، ایک دن کا بھی ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہماری بہنیں اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ مخصوص ایام یعنی پیریڈ کے دوران وہ اس عمل کو روک دیں، اور پاک ہونے کے بعد جتنے دن باقی رہ گئے تھے ان کو دوبارہ گن کر 21 دن کی تعداد کو لازمی پورا کریں۔ انشاءاللہ اس مبارک عمل کی برکت سے میاں بیوی کے اندرونی تمام امراض اور بندشیں ختم ہو جائیں گی، ڈاکٹروں کی تمام رپورٹس فیل ہو جائیں گی، اور اللہ پاک اپنے غیبی خزانوں سے آپ کو جڑواں اولاد کی ایسی خوشخبری عطا فرمائے گا کہ آپ کی زندگی کی تمام خوشیاں واپس لوٹ آئیں گی انشاءاللہ۔ تو میرے محترم ناظرین، اور خاص طور پر وہ بہن بھائی جن کے آنگن اب تک بچوں کی ہنسی اور رونق سے محروم ہیں، میں آپ سے بس اتنی سی بات کہنا چاہوں گی کہ کبھی بھی دنیا والوں کے طعنوں اور باتوں سے دل برداشتہ ہو کر اپنے رب کی رحمت سے
ناامید مت ہوں، کیونکہ یہ کائنات اور اس کے سارے فیصلے اسی اکیلی ذات کے ہاتھ میں، اور وہ اپنے بندوں کو آزماتا ضرور ہے لیکن کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اولاد کا نہ ہونا یا دیر سے ہونا اللہ پاک کی کوئی ناراضگی نہیں، بلکہ اس کی خاص حکمت اور امتحان ہے۔ اس لیے دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلانے یا رونے کے بجائے ہمیشہ مسئلے پر بیٹھ کر اپنے خالق کے سامنے جھکیں، کیونکہ جو اکیلے میں اپنے رب کے سامنے روتے، اللہ پاک دنیا کے سامنے کبھی اس کا سر جھکنے نہیں دیتا۔ تمہاری دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ یا باری تعالیٰ، فاطمہ اردو سٹوریز کے جتنے بھی بے اولاد ناظرین اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا جن کے دل اولاد کی تڑپ میں رو رہے ہیں، تو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان سب کی سونی جولیوں کو سوالیہ، تندرست اور خوبصورت جڑواں بچوں کی ڈبل رونق سے آباد فرما دے، ان کے گھروں کی خاموشی کو بچوں کی پیاری کلکاریوں میں بدل دے، اور کسی کو بھی اولاد کا دکھ نہ دکھانا، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ مزید ایسی دل کو چھو لینے والی اسلامی کہانیاں مجرد وظائف دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ کسی اور پریشان حال کا بھی بھلا ہو سکے، اور ایمان افروز ویڈیوز کے اس خوبصورت سفر میں ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فاطمہ اردو سٹوریز کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔